بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة فی جوف اللیل، رواہ احمد۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، آج کی اس مختصر مجلس میں میں نماز تہجد سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو نماز تہجد سے متعلق ہیں، روایات میں کثرت سے موجود ہیں۔ ان میں سے چند احادیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور ہلکا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کے درمیانی حصے میں ادا کی جانے والی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ تاکید کے اعتبار سے فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے، سنت مؤکدہ کا درجہ ہے، نہ ادا کرنے پر ان پر مواخذہ بھی ہے، لیکن اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اور اس کے نزدیک محبوبیت حاصل کرنے کا جو راستہ ہے، اس میں اس اعتبار سے فرض کے بعد تہجد کی نماز سب سے زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے قیام کو لازم پکڑو، قیام اللیل۔ جب رات کو سب لوگ سو رہے ہوں، تنہائی میں اٹھو اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ قیام اللیل تہجد کی نماز کو ہی کہا جاتا ہے۔ حاصل یہ نکلا، آپ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا التزام کرو، اپنے لیے اس کو ضروری بنا لو۔ شرعاً تو تہجد کی نماز کی حیثیت نفل کی ہے، امت کے حق میں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں ایک قول یہ ہے کہ یہ بھی فرض نماز تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، قرآن میں فرمایا گیا کہ رات کو آپ اٹھا کیجئے، تہجد کی نماز ادا کیا کیجئے، نافلۃ لک،
یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ اس کی تفسیر میں کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ نافلۃ لک کا مطلب یہ ہے کہ عام امت کے حق میں تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن آپ کے حق میں یہ ایک زائد فریضہ ہے۔ اب بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نافلتاً نفل کے معنی میں ہے، یعنی ہے تو یہ نفل، لیکن آپ اس کا اہتمام فرمائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام طور پر صحابہ کرام تہجد کے عادی تھے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، رات کا 2/3 حصہ آپ عبادت میں گزار دیتے ہیں یا آدھا حصہ گزار دیتے ہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے قریب آپ قیام فرماتے ہیں۔ ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کبھی آدھی رات گزار دیتے ہیں عبادت میں اور کبھی 1/3 رات گزار دیتے ہیں۔ اور یہ حال صرف آپ کا نہیں بلکہ آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ کا ہے، صحابہ کی بھی ایک جماعت کا۔ یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ رات اور دن سب کا اندازہ کرتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ جانتا ہے کہ اتنی زیادہ لمبی عبادت آپ مستقل نہیں کر پائیں گے۔ 2/3 رات دن بھر کے تمام مشاغل مشقتوں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ رات کو سونے کے لیے اس کا 2/3 حصہ آپ عبادت میں گزاریں، قیام میں لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، آدھی رات تک جگیں، 1/3 رات جگیں۔ فرمایا اللہ جانتا ہے یہ مستقل پابندی سے یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لہذا جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کیجیے، یعنی ایسی نماز پڑھیے کہ جس کی پابندی ہو سکے، جو ناقابل تحمل نہ ہو۔ دیکھیے یہاں بڑھایا نہیں جا رہا ہے، اتنا زیادہ اہتمام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ کمی کیجئے، ہلکا کیجئے، جو آسان ہو اتنا کیجئے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں یا تو یہ تہجد کی نماز فرض تھی یا نفل تھی، لیکن امت کے حق میں بہرحال یہ نفل ہے، مگر نفل ہونے کے باوجود تمام نفل نمازوں میں سب سے افضل اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ میں روایت کا ترجمہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، رات کی نماز ضرور پڑھا کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کیونکہ تہجد کی نماز تم سے پہلے لوگوں نیک لوگوں کا بھی طریقہ ہے، یعنی ہر امت کے اندر ہر نبی کی امت میں نماز تہجد رہی ہے اور ہر نبی کے نیک لوگ اس کی پابندی کو، نیک امتی اس کی پابندی کرتے رہے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ نماز تمہارے رب کے نزدیک تمہاری قربت کا ذریعہ ہے۔ اس نماز کے ذریعے بندہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، سیئات کے لیے کفارہ ہے، جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے معاف فرما دیتے ہیں۔
کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے تو یہ ضابطہ ہے کہ جو گناہ توبہ سے معاف ہونے والے ان کے لیے توبہ ضروری ہے، اور جن گناہوں کا کفارہ یا فدیہ یا قضا ہے توبہ کے ساتھ وہ بھی ضروری ہے۔ لہذا اگر چھوٹی ہی بھی نماز ہے تو صرف توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کی قضا بھی کرنی ہے۔ قسم کھا کر توڑ دی تو صرف توبہ کافی نہیں ہے، اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی جن اعمال کی قضا یا کفارہ یا فدیہ ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ کا حکم ٹوٹا ہے اس کے لیے توبہ کرنی ہے۔ لیکن وہ گناہ کہ جن میں کوئی قسم یا کفارہ نہیں ہے اور ہے وہ کبیرہ، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ سیئات کا لفظ عام طور سے چھوٹے گناہوں کے لیے بولا جاتا ہے، کہ چنانچہ قرآن میں فرمایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ چھوٹے موٹے گناہ نیکیوں کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کی بھی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ مکفرۃ للسیئات، بہت سے ایسے گناہ کہ جو ہو جاتے ہیں اور انسان کا ان کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، توجہ بھی نہیں ہوتی، اور وہ رہ جاتے ہیں اس کے نام اعمال کے اندر، ان کے لیے نماز تہجد کفارہ بنتی ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ گناہ صغیرہ تو صغیرہ ہے، کیونکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ توبہ کر لینے سے صغیرہ بن جاتا ہے اور معاف بھی ہو جاتا ہے، اور گناہ صغیرہ اصرار کرنے کی وجہ سے اور بار بار کرنے کی وجہ سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سیاہی کا ایک نقطہ اگر کپڑے کے اوپر گر جائے، دیکھیں چھوٹا سا تو اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن وہی نقطہ لگتا چلا جائے تو پورا کپڑا سیاہ ہو جائے گا، وہی دھبا بڑھتا چلا جائے تو پورے کپڑے کو گندا کر دے گا۔ تو صغیرہ گناہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کی بھی معافی مانگنی چاہیے، اور وہ اعمال اختیار کرنے چاہیے جن کے ذریعے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اس سے سیئات کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ وَمَنْہَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور یہ گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ بہت سے برے اعمال انسان کی عادت میں آ جاتے ہیں جن کو وہ چھوڑنا چاہتا ہے اور چھوٹ نہیں پاتے، ارادہ کرتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں کریں گے، لیکن قابو نہیں ہوتا۔ اس کے لیے یہ نسخہ ہے، فرمایا تہجد کی نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائیں گے۔ یہ روایت ہے ترمذی شریف کی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاة قال ذاك رجل بال الشیطان فی اذنیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا اور کہا گیا کہ یہ سویا رہا، اتنی لمبی نیند سویا کہ صبح کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھا، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی اس نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، اس آدمی کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا۔ اب شیطان کے پیشاب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان کے کھانے کا تذکرہ ہے، ہنسنے کا تذکرہ ہے، ہوا خارج کرنے کا تذکرہ ہے،
کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، جب کوئی آدمی جمائی لیتا اور ہاں منہ کھول دیتا پورا تو شیطان ہنستا ہے، جب کوئی آدمی بغیر بسم اللہ کیے ہوئے کھانا شروع کر دیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے، جب کھانا، پیشاب کرنا، ہوا خارج کرنا، یہ سب اسی طرح ہاتھ لگانا، پکڑنا، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ جیسے وہ شخص جس کو شیطان نے چھو لیا ہو۔ یہ سارے کام جب شیطان کے ہو سکتے ہیں تو پیشاب کرنا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے حقیقی معنی بھی مراد، لیکن جیسے اور چیزیں اس کی نظر نہیں آتی یہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو جو آدمی رات کو سویا رہتا ہے، فجر کی نماز بھی ضائع کر دیتا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ کان میں شیطان اس کے پیشاب کر رہا ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بال شیطان کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں غلط باتیں اتنی بھر دی ہیں کہ اب اس میں مؤذن کی آواز پہنچنے کی اور اس سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہی نہیں۔ کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے اور ہاتھ میں رنگین موبائل ہے اور رات گزر رہی ہے، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، اسی حال میں آنکھ لگ گئی۔ اب بتائیے اذان کی آواز کیسے سنائی دے گی؟ آج یہ بیماری ہمارے نوجوانوں میں عام ہو گئی، رات سونے کے لیے نہیں ہے بلکہ رات موبائل سے کھیلنے کے لیے اور لغویات میں مبتلا رہنے کے لیے ہو گئی۔ شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ پیشاب کرنا تحقیر کے لیے ہوتا ہے، میں تو اسے پیشاب بھی کرنے کے لیے یعنی اس کو میں اتنی حیثیت نہیں دیتا کہ اسے پیشاب بھی کروں۔ یہ محاورہ ہے، کسی چیز سے پیشاب کرنا اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو حقیر جاننا ہے۔ تو ایسا آدمی کہ جو سویا رہ جاتا ہے، فجر کی نماز بھی ضائع کر دیتا ہے، اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ سمجھ لے فجر کی نماز کو ضائع کر کے سونے والے لوگ، یعنی تہجد کے وقت بھی نہیں اٹھا۔ یہ بیان، یہ روایت جو ہے صاحب مشکات نے تہجد کے باب میں ذکر کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا کام تو اس کا یہ تھا کہ تہجد کے وقت اٹھتا، اس وقت خیر نیند نہیں کھل پائی تو فجر کی نماز تو جماعت سے ادا کر لیتا، اس نے یہ بھی نہیں کیا۔ اور سونے والے کے اوپر جو اثر ہے شیطان کا، اس کو زائل کیسے کیا جائے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد یضرب علی کل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم میں سے ایک کے گدی کے اوپر 3 گرہ لگاتا ہے، پھونک مار کر گرہ لگاتا ہے، یا تو بال کے اندر گرہ لگانا مراد ہے یا وہی اثر ڈالنے کے لیے پھونک مارتا ہے۔ اور کیا کہہ کے پھونک مارتا ہے؟ کہتا ہے ہر پھونک کے وقت یوں کہتا ہے کہ علیک لیل طویل فارقد، تمہارے آگے بہت لمبی رات پڑی ہوئی ہے، سو جاؤ۔ ابھی تو ان کا بیان ہو رہا تھا کہ جن کو شیطان جگاتا ہے،
ویڈیو میں لگائے رکھتا ہے، مووی میں لگائے رکھتا ہے، سونے ہی نہیں دیتا، اور جب فجر کا وقت ہوتا تب تھپکی دے کے سلا دیتا ہے۔ یہ ان کا بیان ہو رہا ہے کہ جو شروع ہی سے سوئے ہوئے ہیں، یا جب بھی ان کو نیند آئی تو سو گئے۔ تو گہری نیند ڈالنے کے لیے کہتا ہے علیک لیل طویل فارقد، بہت لمبی رات پڑی ہے، سو جاؤ۔ آدمی سو جاتا ہے، اور شیطان نے گرہ لگا کے سلایا ہے، گہری نیند سوتا ہے۔ فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر بیدار ہو گیا اور اللہ کا نام لیا۔ اللہ کا نام لینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو بیدار ہونے کے بعد کی جو دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور اٹھ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ یعنی جیسے عارضی نیند آئی اور پھر کھل گئی، اسی طرح ایک لمبی نیند آئے گی، موت کی نیند یا قیامت کی نیند، اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اٹھنا ہوگا، الیہ النشور، اٹھ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ ایک تو بیدار ہونے کے بعد کا ذکر یہ ہے۔ دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کے روز جب آپ اٹھتے تھے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، اور پھر سورہ آل عمران کی آخری آیتیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اخیر تک اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو چاہے مختصر دعا ہی پڑھ لیں یا ان آیات کی بھی تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد فرماتے اتنا اگر کر لیا تو انحلت عقدۃ، جو 3 گرہ لگائی تھی ایک گرہ کھل جاتی ہے، یعنی شیطان کے اثر کا 1/3 حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ انحلت عقدۃ، پھر اٹھ کر گیا، وضو کر لیا، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو کیا، فرمایا وضو کر لیا تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے، اب شیطان کے اثر کا 2/3 حصہ زائل ہو جاتا ہے۔ فَإِن صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور اگر نماز بھی پڑھ لی اس نے تو ایک گرہ جو آخری تھی وہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو وہ صبح کرتا ہے اس حال میں کہ چست ہوتا ہے اور طبیعت اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے، نشاط، چستی، طبیعت کے اندر فرحت، اچھا لگتا ہے اور دوسرے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ وَإِذَا فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِذَا، اور اگر نہیں اٹھا وہ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا، ورنہ کا مطلب یہ کہ بیدار ہی نہیں ہوا، بڑا سوتا رہا۔ شیطان نے سمجھایا تھا نا سوتے رہو، بہت لمبی رات ہے، اٹھا، گھڑی بھی دیکھی، ابھی 1 گھنٹہ باقی، ابھی آدھا گھنٹہ باقی، ابھی 15 منٹ باقی، ارے 2 منٹ میں وضو، 2 منٹ میں سنت ہو جائے گا۔ اب جو سویا تو اخیر رات کی نیند بڑی پیاری ہوتی ہے۔ حدیث میں آخر شب کی نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی گہری ہوتی ہے، اور خاص طور سے اگر آدمی جگتا رہا اور اخیر رات میں سوئے تو پھر فجر کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہاں جس چیز کا بیان ہے اس میں اصل تو یہ ہے کہ آخر شب میں آنکھ کھلے تو اٹھ جائے، لیکن اگر تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا تو کم سے کم فجر کی جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے اٹھنا ضروری ہے۔ اگر فجر کی جماعت بھی چلی گئی تو پھر یہ وعید آئے گی
کہ ایسا آدمی اس حال میں صبح کرے گا کہ وہ خبیث النفس اور کسلان، طبیعت خراب، اندر سے بری، سستی، کسی کام میں دھیان نہیں لگتا اور کوئی دوسرا اچھا کام نہیں ہو پاتا۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سوئیں تو بیدار ہونے کا انتظام کر کے سوئیں۔ اول تو بہت رات تک جاگنا ہی منع ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النوم قبل العشاء والسمر بعد العشاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے سے منع فرمایا، کیونکہ عشاء کے پہلے آدمی سوئے گا تو بھی سویا رہ جائے گا، عشاء چلی جائے گی۔ اور عشاء کے بعد بک اور قصہ گوئی سے منع فرمایا۔ سمر کے معنی دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، قصہ گوئی ہو رہی ہے، افسانے سنائے جا رہے ہیں، واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب کہ کوئی کھلی ہوئی معصیت نہیں ہے، اور اگر معصیت کے اندر مبتلا ہو گئے تو اس کی ممانعت تو بہت سخت ہوگی۔ عشاء کے بعد جلد سونے کا حکم ہے، الا یہ کہ کوئی دینی مشغلہ ہو اور نماز ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اگر اس کا انتظام کر کے تھوڑا سا مغرب کے بعد بھی آدمی لیٹ جائے کہ اذان پر ہم کو جگا دیا جائے گا تو انتظام کر لیں، اور امید ہے کہ اس سے تراویح چستی کے ساتھ ادا ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح رات کو عبادت کے لیے آدمی جگا ہے اور فجر ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ شب بیداری کا تو بیان ہو رہا ہے۔ لیکن اگر عبادت نہیں ہے، کوئی نیک کام نہیں ہے، تو صرف دنیاوی مشاغل کے اندر مشغول رہ کر رات کو جاگنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اب تہجد کا وقت کیا ہے؟ اس کے لیے حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ قال عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الليل ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفروني فأغفر له متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات میں جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، 2/3 گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کی مغفرت کروں۔ ادھر سے تو اعلان ہو رہا ہو اور ہم سوئے پڑے رہے، ہماری حاجتیں ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، بیماریاں ہیں، قرض ہے، کاروبار نہیں چلتا، روزی کی تنگی ہے، مختلف الجھنیں ہیں، سب کے حل کے لیے اعلان ہو رہا ہے۔ ہم سے مانگو، ہم دینے کے لیے بیٹھے ہیں، مغفرت مانگو دیں گے، روزی مانگو دیں گے، پریشانی کا حل مانگو دیں گے، اللہ قضا اللہ قضا، ایک ایک ضرورت کا نام لے کر اعلان کیا جاتا ہے، وہ وقت لینے کا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں رمضان کی برکت سے، سحری کی برکت سے توفیق مل جاتی ہے 2-4 رکعت ادا کر لینے کی عام طور پر بھی لوگوں کو، اور خاص طور سے وہ جو مسجد میں مقیم ہو۔ اگر تھوڑی سی محنت کر کے اس عادت کو پختہ کر لیا جائے، بنا لیا جائے، تو کوئی بہت دشوار نہیں، کیونکہ عادتاً آدمی جو کام مہینہ بھر تک مسلسل کرتا ہے وہ اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ دیکھ لیجئے، سحری کے وقت شروع میں 2-4 دن آنکھ کھلنے میں ذرا دقت ہوتی ہے، انتظام کرنا پڑتا ہے، لیکن 2-4 دن جب اڑ گئے تو آنکھ آسانی سے کھلنے لگتی ہے۔ اسی طرح
رمضان گزر جانے کے بعد بھی سحری کے وقت آنکھ کھلتی ہے، عادت بنی ہے نا، بس اسی کو پکڑنا ہے کہ سحری کے وقت جب آنکھ کھلی تو یہ نہ سوچیں کہ سحری تو کھانی نہیں ہے، ارے سحری نہیں کھانی، ایک کام اور بھی تو تھا وہ تو کرنا ہے، اس کے لیے اٹھ جائے۔ بہت آسانی سے انشاءاللہ یہ عادت برقرار رہے گی۔ رمضان کی یہ پڑی ہوئی عادت تھوڑی توجہ سے اپنے معمول کے اندر شامل کر لینی چاہیے۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت مختصر ہی صحیح پڑھ لیں، اور اس کے بعد اگر فجر کا وقت قریب ہے تلاوت کر لیں، دعا میں مشغول ہو جائیں، تسبیح پڑھنے والے تسبیح پڑھ لیں، تہجد پڑھنے والے اور وہ ذکر کرنے والے ذکر کر لیں، اور اگر بہت تقاضا ہے ذرا سا لیٹ بھی سکتے ہیں، گھر والوں کو جگا کے ان کو مکلف کر دیں کہ بھئی اتنے بجے مجھ کو جگا دینا تاکہ وہ سنت پڑھ کر مسجد کے اندر جا سکیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرماتے رہتے تھے، اور جب صبح صادق ہو جاتی تھی، فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھا، تو 2 رکعت سنت پڑھ کر آپ لیٹ جاتے تھے، لیکن یہ آپ کا لیٹنا نیند سے نہیں ہوتا تھا، داہنے کروٹ لیٹتے تھے، داہنا ہاتھ کھڑا کر کے اس پر رخسار ٹکا لیتے تھے، اور پھر جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتے اور آپ نکل کے جاتے اور نماز پڑھا دیتے۔ تو فجر کی سنت پڑھ کے یا اس سے پہلے تہجد اور فجر کے درمیان کے وقت میں اگر تھوڑا سا لیٹ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ مستقل سنت نہیں ہے۔ بہت سے ظاہر پرست جو صرف حدیث کے الفاظ کو لے کر دوڑتے ہیں، تفقہ ان کے اندر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں فجر کی سنت ادا کر کر لیٹنا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے، لہذا رات بھر تو خراٹہ ماریں گے، فجر کے وقت مسجد میں آئیں گے، 2 رکعت سنت پڑھ کے لمبے لمبے لیٹ جائیں گے، کیوں سنت ادا کر رہے ہیں؟ ارے اس سے پہلے والی سنت بھی تو ادا کرو۔ لمبی لمبی نماز پڑھ کے آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا تو تھوڑی راحت لینے کے لیے آپ لیٹتے تھے، یہ رات کی جگائی سے استراحت کے لیے، یہ مستقل سنت نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر سب مردہ کی طرح لیٹ جاؤ، ہم سنت ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال آج کی ان روایات کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی ہے اس کی ہم قدر کر لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں اور اس عادت کو برقرار رکھیں، تہجد کا اپنے کو عادی بنا لیں۔ ہر امت کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے اور اللہ کے قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، گناہوں کے معافی کا یہ ذریعہ ہے، اپنی دعاؤں کے قبول کرانے کا وقت ہے اور دوسرے گناہوں کو چھڑانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔